آئین کا خلاف ورزی کرتا ہے، عمران جمہوریت کا خلاف ورزی کرتا ہے، یہ نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان میں رول آف لا چلے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم ایک ماڈرن ریاست کی طرح قانون کی بالادستی ہو۔ عمران چاہتا ہے کہ ہر ادارہ ایک ایسا ادارہ ہے ہی نہیں، ہر ادارہ وہ اپنا ٹائیگر فورس کی طرح کام کرے۔ اس ملک کا کوئی ادارہ نہ میرا ہے نہ عمران کا ہے، پورا پاکستان کا ہے، اور ہم کسی ادارہ کو کسی ایک شخص کے لیے متنازع نہیں ہونے دیں گے، مگر اس کا یہ پورا کوشش رہا ہے اور آج تک کوشش ہے کہ ہمارا جو اعلیٰ عدلیہ ہے، جو ہمارا قدس ہے، وہ غیر جانبدار نہیں، وہ نیوٹرل نہیں، وہ عمران کی ٹائیگر فورس بن کے کام کرے۔ عمران یہ چاہتا ہے کہ چاہے وہ نیب ہو، چاہے وہ ایف آئی اے ہو، چاہے وہ آئی ایس آئی ہو، چاہے وہ ہمارا افواج ہو، چاہے وہ ہمارا پولیس ہو، یہ قومی ادارے ہیں۔ ہر پاکستانی ان ادارے کو اپناتے ہیں، کسی ایک شخص کا ادارہ نہیں ہے، مگر عمران کا سازش ہے، عمران کا کوشش ہے کہ ان ادارہ کو اپنا ٹائیگر فورس بنائے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے، پاکستان کے عوام سے وعدہ ہے، ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے ادارے کو متنازع بنائے، کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 2018 کے الیکشنز میں ہمارا ادارے کے متنازع بنائے گئے تھے، اب انشاءاللہ تعالی آگے جا کے الیکشن صاف و شفاف بھی ہوں گے اور کسی ایک شخص کے لیے کوئی ادارہ متنازع نہیں ہوگا۔ یہ باتیں تو بڑے بڑے کرتے ہیں، جلسہ میں آ کے دھمکیاں تو دیتا ہے، مگر اصل میں بزدل ہے۔ خود جو دوسروں کو جانور کہتا ہے، اصل میں وہ جانور ہے، وہ جنگل کا قانون چاہتا ہے۔ ہم آپ کو جنگل کا قانون کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ کبھی جب کوئی ہمارا منشور کا حصہ پہ، ہمارا منشور پہ وہ اختلافات نہیں کر سکتا، میرا آرگیومنٹ کا جواب نہیں دے سکتا، ہمارا سچ کا جواب نہیں دے سکتا، تو آج تک وہ صرف ایک میرا بات کو پکڑ کے وزیر اعظم پاکستان تنقید کرتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کرپٹ ہوں۔ بہت کوشش کیا، یہاں تک کہ آئی ایس آئی کو استعمال کیا کہ میرا ناشتہ کا اور دھوبی کا بل کا تحقیقات کیا جائے۔ آج تک ثابت نہیں کر سکا کہ ہم کرپٹ ہے، تو کہتا کیا ہے کہ اردو اس کا کمزور ہے۔ ایک تو ہاں اردو کمزور تو ہے میرا، لیکن میرا اردو تو 30 سال کی عمر میں کمزور ہے، آپ کا تو 70 سال میں آپ کو اردو نہیں آیا۔ اور مجھے اردو سکھانے سے پہلے آپ کے 3 بچے ہیں، تینوں کو اردو سکھا دو اور جان لو، سمجھ لو کہ ہم تو محب وطن پاکستانی ہیں، ہم اپنے قومی زبان کا عزت بھی کرتے ہیں، فخر بھی کرتے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور بہتر بھی ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ یہ جان لو، یہ سمجھ لو کہ یہ دھرتی، یہ قوم جہاں اردو بولنے والے کا قوم ہے، اتنا ہی
جتنے بھی زبان بولے جاتے ہیں یہ ہر زبان کا پاکستان ہے. یہ سندھی بولنے والے کا بھی پاکستان ہے, یہ سرائکی بولنے والے کا بھی پاکستان ہے, یہ بلوچی بولنے والے کا بھی پاکستان ہے, یہ تو پنجابی اور پوٹوہاری بولنے والے کا بھی پاکستان ہے. وہ زبان جو وہ گلگت بلتستان میں بولتے ہیں ان کا بھی پاکستان ہے. ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کے بچوں کو نہ صرف تعلیم کے تھرو, تعلیمی ادارے کے تھرو اردو سکھائیں گے, انگریزی سکھائیں گے, ان کا اپنا مادری زبان بھی سکھائیں گے. ہم نے تو ہمیشہ خدمت کیا ہے, تو نے صرف گالی دیا ہے. ہم تو سیاست کرتے رہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان اور ہمارا جماعت کا کب سے سیاسی اختلافات ہیں. آپ نے کبھی مجھ سے مولانا صاحب کے بارے میں کوئی برا لفظ, کوئی گالی استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ کون سا وزیر اعظم ہے؟ خود تاریخ کا سب سے مہنگا ڈیزل لگا دیا, خود تاریخ کا سب سے بڑا مہنگا پیٹرول, اور دوسروں کو ڈیزل کہہ رہا ہے. یہ وزیر اعظم ڈیزل ہے. آپ مجھے بتائیں کہ تاریخ کا مہنگا ترین ڈیزل تو عمران کا دور میں ملا ہے. دوسروں پہ بوٹ پالش کا الزام لگا رہا ہے. یا واہ بھائی واہ, بوٹ پالش کا الزام عمران. آپ سب کو یاد ہے نا, ہمیں یاد ہے ذرا کہ جب حمید گل اس کا ناپی تبدیل کرتا رہا تب سے ہمیں یاد ہے. جب یہ پاشا کا کھلونا بنا تب سے ہمیں یاد ہے. آج جو سب کچھ آپ کر رہے تھے, یہ ملک, یہ عوام آپ کو پہچانتے ہیں, اور آج بھی آپ کا کوشش یہی ہے. بوٹ پالش آپ نے ختم کر لیا ہے تو آپ بوٹوں کو چاٹنے پہ اتر آئے ہیں. خود بوٹ کو ایسے پکڑے ہیں, ایسے پکڑے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے ایسے نہیں کیا, اور آج تک آپ کا کوئی جمہوری کوشش نہیں ہے. آج تک آپ کا بوٹ پالش کرنے والا کوشش ہے. مگر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بوٹ پالش ختم ہو چکا ہے. اب یہ اس کا کام میں نہیں آئے گا. یہ جو دھمکی دینے کی کوشش کر رہا ہے, خود آپ کی پیٹھ پیچھے بھیک مانگ رہا ہے. پہلے نیوٹرل پہ تنقید کر رہا تھا, اب نیوٹرل پہ معافی مانگ رہا ہے. کہتا ہے کہ بس ایسا کرے, OIC تک میرا اتحادیوں کو اجازت نہ دے کہ وہ اپنا اعلان کرے. اب کہہ رہا ہے کہ میرا جلسہ تک, 27 میرا جلسہ ہے, بس میرا جلسہ تک اجازت کرے. ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. ہم جانتے ہیں کہ یہ عوام, یہ ملک ہر اس پاکستانی کو سلام دے گا, ہر اس شہری کو سلوٹ کرے گا جو آپ کے خلاف اس وقت کھڑا ہو جاتا ہے. جو ظالم کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے وہ پارا چنار کا ہیرو بن جاتا ہے. جو وقت کا فرعون کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے ہم ان کو ہیرو مانتے ہیں. جو وقت کے یزید کے خلاف کھڑا ہو جاتے ہیں ہم تو ان کو ہیرو مانتے ہیں. تاریخ ریکارڈ کرے گا, تاریخ رقم کرے گا.
کہ اس وقت جب آپ کے خلاف جمہوری عدم اعتماد لے کر آیا تو اس وقت کون اس عوام کے ساتھ کھڑا تھا اور کون سلیکٹڈ کے ساتھ کھڑا تھا؟ تاریخ یاد رکھے گا کہ کون مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کے ساتھ کھڑے تھے، کون کشمیر پہ سودا کرنے والے کے ساتھ کھڑے تھے، کون دہشت گردوں کے سامنے جھکنے والے کے ساتھ کھڑے تھے، اور کون اس ملک کے عوام کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ تو کہتا ہے کہ جو میرے خلاف ووٹ دے گا وہ تو شادی کے فنکشن پہ بھی نہیں جا سکیں گے، ان کے تو بچے یہاں پاکستان میں تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ہم تو جاتے ہیں شادی کے فنکشنز میں، آپ نہیں جا سکتے ہو، عوام آپ کا شکل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، خود اپنے بچے کو باہر اس لیے پڑھا رہے ہو کہ یہاں آئے پارا چنار کا سکول میں آ کے پارا چنار کے سکول میں اپنے بچے کو ذرا شامل کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کے بچے، یہاں کے عوام آپ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں۔ ابھی تک آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کیا ہے۔ خان صاحب، آپ کا تو نیپی اپوزیشن میں بھی چینج ہوتا تھا، وزیر اعظم بنتے ہوئے آپ کا نیپی چینج کروایا جاتا تھا۔ اب آپ کو لگ پتا جائے گا کہ اپوزیشن کیا ہے، اب آپ کو لگ پتا جائے گا کہ نیب کیا ہے، اب آپ کو لگ پتا جائے گا کہ جب سہولت کار موجود نہیں تو آپ کا حشر جو یہ قوم کرے گا، جو یہ عوام کرے گا، تاریخ یاد رکھیں گے۔ ساتھیوں، آپ کو سلام ہو، آپ کا ہمت کو سلام ہو، آپ کا حوصلہ کا سلام ہو۔ آپ نے عمران کو اتنا پریشان کر دیا ہے، اتنا پریشان کر دیا ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا کرنا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جیت عوام کی ہوگی، انشاءاللہ تعالی جیت جمہوریت کی ہوگی۔ ہم مل کے الیکٹورل ریفارمز کریں گے، مل کے صاف و شفاف الیکشنز کا بندوبست کریں گے، اور پھر میں آپ کے پاس واپس آؤں گا، اور جب میں واپس آتا ہوں تو اپنے لیے ووٹ مانگوں گا، اور قائد عوام اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا 9 مکمل مشن کو مکمل کرنے کے لیے آپ کا ساتھ مانگوں گا۔ مجھے علم ہے کہ قائد عوام نے چاہا کہ یہاں میڈیکل کالج بنے، اور ضیاء الحق نے آپ کا میڈیکل کالج چھین کے کہیں اور بنایا تھا۔ اب تیسرا نسل کا وعدہ ہے، میں نے آنا ہے اور میں نے پارا چنار میں میڈیکل کالج، قائد عوام میڈیکل کالج بنانا ہے۔ اگر میرے بڑوں نے ایک نہیں 2 کالجز آپ کو دیا ہے تو تیسرا کالج انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے بنائیں گے۔ اگر صدر زرداری نے اس صوبہ کو شناخت دیا، پختونخوا کا نام دیا، 18ویں ترمیم کر کے NFC ایوارڈ کر کے آپ کو اپنا وسائل کا مالک بنایا، اپنا سرزمین کا مالک بنایا، تو انشاءاللہ تعالی ہم مل کے اس خواب کو بھی حقیقت میں تبدیل کریں گے۔ اگر قائد عوام نے روٹی، کپڑا اور مکان کا دعویٰ کیا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس وعدہ پہ پورا اتری، صدر زرداری نے آپ کو بے نظیر کارڈ دیا، تو یہ ظالم آج بے نظیر کارڈ بھی چھین رہا ہے، غریب ترین عورتوں سے بے نظیر کارڈ چھیننے والا،
کا میں حساب لوں گا اور انشاءاللہ تعالی وہی بے نظیر کار واپس لے کر آؤں گا۔ ہمارے بہت سے خواہشات ہیں کہ جو وعدے قائد عوام اور شہید بی بی نے آپ سے کیے، ہم نے مل کے وہ وعدے پورا کرنا ہے۔ یہ جو وزیر اعظم ہے، یہ دھاندلی، اس کو صرف دھاندلی آتا ہے۔ چاہے وہ آپ کا جنرل الیکشنز ہو تو دھاندلی، آپ کو جو بھی لوکل باڈی الیکشنز جاری ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقہ سے وزیر اعظم سے لے کے وزیر اعلیٰ تک دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عدم اعتماد تو وہ ہار چکے ہیں۔ وہاں بھی ایک ہی راستہ ہے، دھاندلی۔ تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے ان کو پختونخوا کی لوکل باڈی الیکشنز میں آپ نے ان کو دھاندلی کی اجازت نہیں دینا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میرا پورا کوشش ہوگا کہ اس کو ہم عدم اعتماد میں بھی دھاندلی کی اجازت نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی وہاں بھی دھاندلی نہیں ہوگا، یہاں بھی دھاندلی نہیں ہوگا۔ جیت آپ کی ہوگی تو جیت عوام کی ہوگی، جیت تیر کی ہوگی تو جیت عوام کی ہوگی۔ آپ قائد عوام کے ساتھ، بی بی کے ساتھ آپ نے نبھایا ہے۔ پہلی بار میں آپ کے پاس آیا ہوں، میرا پیغام گھر گھر پہنچائے، میرا بزرگوں کو پہنچائے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بہنوں کو پہنچائے، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں کو پہنچائے کہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، بی بی کا وعدہ نبھانا ہے۔ جیے بھٹو! بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ انشاءاللہ واپسی۔ پانا چنار میں بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ تحریک عدم اعتماد سے نمٹنے کے لیے اتحادیوں کو منانے کا مشن جاری ہے۔ شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک کی لاہور میں چودھری برادران سے ملاقات ہوئی، سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ وفاقی وزراء نے وزیر اعظم کا اہم پیغام پہنچایا۔ کاف لیگ قیادت کے شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک سے ملاقات میں شکوے۔ اتحادی ہیں لیکن ہر اہم موقع پر نظر انداز کیا گیا۔ کاف لیگ قیادت نے یہ شکوہ کیا، اتحادی ہونے کے باوجود اپوزیشن جیسا درجہ دیا گیا۔ وزیر اعظم اور ہمارے دل میں آپ کی بڑی عزت ہے، یہ کہنا تھا شاہ محمود قریشی کا۔ جبکہ ملک میں جاری سیاسی ڈرامے کا ابھی ڈراپ سین نہیں ہوگا، یہ کہنا ہے پرویز الہی کا۔ ڈرامے کے کردار تبدیل ہوں گے۔ جبکہ مزید کہتے ہیں کہ جلسوں کی سیاست سے تحریک عدم اعتماد پر فرق نہیں پڑتا، سیاست میں اسلام کو لانے والوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ آپ کو ملکی سیاسی صورتحال سے باخبر کر رہے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد سے نمٹنے کے لیے اتحادیوں کو منانے کا مشن لیے شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک لاہور میں چودھری برادران سے ملے ہیں۔ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزراء نے وزیر اعظم کا اہم پیغام بھی پہنچایا۔ کاف لیگ قیادت کے شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک سے ملاقات میں گلے شکوے بھی سامنے آئے ہیں۔ مریم نواز کی مہنگائی مکاؤ مارچ پر روانگی سے قبل والدہ کی قبر پر حاضری۔ مریم نواز نے والدہ کی قبر پر فاتحہ خوانی کی، پھول بھی چڑھائے۔ مریم نواز ماڈل ٹاؤن پہنچ گئی ہیں۔ انشاءاللہ لانگ مارچ کامیاب ہوگا، یہ کہنا تھا مریم نواز کا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران ریاضی کے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، حکومت گھبرا کر عجیب و غریب بیانات دے رہی ہے۔ جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ مریم نواز مہنگائی مکاؤ مارچ پر روانگی سے قبل والدہ کی قبر پر حاضر ہوئیں۔ مریم نواز نے والدہ کی قبر پر فاتحہ خوانی کی، پھول بھی چڑھائے۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مریم نواز ماڈل ٹاؤن پہنچ گئی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ انشاءاللہ لانگ مارچ کامیاب ہوگا۔ عمران نیازی کے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، حکومت گھبرا کر عجیب و غریب بیانات دے رہی ہے، مریم نواز کی جانب سے کہا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شیرو نکلو اور اپنے حق کے لیے لانگ مارچ کا حصہ بنو۔ مریم نواز
नवाज महंगाई मुकाओ मार्च पर रवानगी से पहले वालिदा की कब्र पर हाजिर हुई। मरियम नवाज ने वालिदा की कब्र पर फातह ख्वानी की फूल भी चढ़ाए गए और मरियम नवाज मॉडल टाउन पहुंच चुकी हैं। यहां से लॉन्ग मार्च का बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा। मरियम नवाज और हमजा शहबाज की क़यादत में ये लॉन्ग मार्च यहां से निकलेगा। उन्होंने कहा है कि इंशाअल्लाह लॉन्ग मार्च कामयाब होगा। इमरान नियाज़ी के पास वक्त बहुत कम रह गया है। हुकूमत घबराकर अजीबो गरीब बयानात दे रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शेरों निकलो और अपने हक के लिए लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनो।